قرآن میں ایک حامان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ فرعون کے منسٹر میں سے ایک منسٹر تھا۔ حامان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حامان کو ایک ٹاور بلڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی حامان نامی انسان کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حامان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبیلونیا میں رہتا تھا، نہ کہ ایجپٹ میں۔ کیتھولک اسکالرز نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام نے ان کی کتابوں سے کاپی کیا ہے، لیکن آخر وہ غلط نکلے۔ لیٹ 1800 میں ایجپشین ہائیروگل لینگویج کو فرینچ اور جرمن اسکالرز کے ذریعے ریویل کیا گیا ہے جو کہ نبی علیہ السلام سے 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اس اسٹڈی کو ایجیپٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ جب جرمنی زوکر ڈیفریٹ آرکیٹیکچر، کنسٹرکشن اور منسٹرز کے ناموں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک منسٹر کا نام حامان تھا۔ اس نام کو 1900 میں ڈسکور کیا گیا اور اس کا اسٹیچو آسٹریلیا میں بھی موجود ہے۔ یہاں لکھا گیا تھا کہ حامان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، ایگزیکٹلی جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا تھا۔ سیکرٹ نمبر 1، قرآن کی اس سورہ میں چاند سے ریلیٹڈ ایک راز چھپا ہے۔ اس سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے چاند کے لیے کچھ فیزز مقرر کیے ہیں جن فیزز میں سے وہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے، یہ ہے چاند کی آربٹ کی فوٹو جسے مون انالیما کہتے ہیں۔ اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کس طرح چاند ڈیفرنٹ فیزز میں آربٹ کرتا ہے۔ ان فیزز کو کمبائن کر کے اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آ رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، آپ جب پہاڑ کو دیکھتے ہو تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ پہاڑ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہے، لیکن قرآن کی اس سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا، حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ پہاڑ اصل میں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، جسے سیسمک ریدھمز کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین سے جو سیسمک انرجی جنریٹ کرتی ہے اس سے وائبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بہت ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 3، یہ جو شراب آپ دیکھ رہے ہو اس کا نام اوزو ہے جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیئر پانی میں ایڈ کرو گے تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ اس ایفیکٹ کو اوزو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو الکوہل اور پانی کے درمیان ایک ایملشن بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اسی طرح کی سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خالی شراب کے جام کے اوپر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ سیکرٹ نمبر 4، قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں کے پاس سے گزرے تو وہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اسی وجہ سے اس آیت کا کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ آخر چونٹیاں آپس میں کیسے باتیں کر سکتی ہے، لیکن سائنس نے فائنلی ڈسکور کر لیا ہے کہ چونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف باتیں کرتی ہے بلکہ وہ انسانوں کی طرح دوسرے چونٹیوں کو دفن بھی کرتی ہے، اور ان میں بھی سپروائزر، مینیجر اور ورکرز کی طرح پوسٹ ہوتی ہے۔ سیکرٹ نمبر 5، قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں بڑی غلطی کی گئی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستہ آسان کر دی۔ لوگ قرآن کی اس آیت کی غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے، جبکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو قالین کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ وہ آرام سے چل سکے، جو کہ حقیقت ہے۔ یہاں زمین کی شکل کا لفظ تو کہیں نہیں آیا، نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ زمین کی شیپ فلیٹ ہے۔ یہاں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے قالین کی طرح بچھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی اس سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے سننے والو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟
یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رات کو آہستہ آہستہ دن میں بدلتا ہے اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو کھوٹ کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ سیکریٹ نمبر 6، قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے، جس کے بارے میں کہنا تھا کہ قرآن میں یہ غلطی کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی آیت، وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے، لیکن اسے جھوٹا کہنے والے کا ماننا تھا کہ لوگ ہمیشہ سے سر کے بل سجدہ کرتے تھے، نہ کہ ٹھوڑی کے بل۔ لیکن جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد آرکیالوجسٹ کو ایجپٹ میں ایسی فائنڈنگ ملی ہے جس سے یہ پروو ہو گیا ہے کہ ایسچیڈنٹ ٹائمن میں لوگ ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ سیکریٹ نمبر 7، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری زمین کی کافی لینڈ کم ہوتے جا رہی ہے۔ ایسا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ڈیکیڈز میں دنیا کے 20 آئس لینڈ ڈس اپیئر ہو جائیں گے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی لیول انکریز ہو رہا ہے، جس کے وجہ سے زمین کا حصہ پانی میں ڈوبتے چلے جا رہا ہے۔ قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرح سے ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ سیکریٹ نمبر 8، یہ پہاڑ جتنے اونچے دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے نیچے دھسے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو اسٹیبل رکھتے ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو اس دنیا میں لائف کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہماری زمین ہر وقت موو کرتی رہتی ہے، اور یہ پہاڑ گریویٹیشن پیکس کی طرح زمین کی روٹیشن کو اسٹیبل کرتے ہیں جب زمین آربٹ کرتی ہے۔ یہ سب قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنایا تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جلنے نہ لگے، اور اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چل سکے۔ سیکریٹ نمبر 9، جولائی 1799 کو روزیٹا اسٹون کو ڈسکور کیا گیا، جو کہ آلموسٹ 196 BC تک پرانا تھا۔ اس پتھر پر فرعون کے بارے میں کچھ لکھا تھا: آسمان تیرے لیے روتے ہیں، زمین آپ کے لیے کانپتی ہے۔ جب اب صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتے ہیں، یہاں فرعون کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ ساری باتیں فرعون کے بارے میں کہی گئی ہے، یعنی کہ فرعون کے موت کے بعد اس کے لیے آسمان اور زمین رونے لگے، اور وہ ایک ستارے کی طرح آسمان کا ایک ستارہ بن گیا۔ لیکن اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس جھوٹی تعریف کا جواب دے دیا ہے۔ پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سیکریٹ نمبر 10، قرآن کی ایک ایسی پریڈکشن ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، اور یہ پریڈکشن رومن امپائر کے بارے میں تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے رومن امپائر ہار چکے تھے، اور اس وقت رومن امپائر کا اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومن امپائر کچھ ہی سالوں میں پرشین امپائر سے دوبارہ جیت پائے گا۔ اور اسی وقت قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ آج چاہے رومن ہار چکے ہیں، لیکن قریب ہے کہ یہ دوبارہ جیت پائیں گے۔ اس وقت یہودیوں نے اس بات کا کافی مذاق اڑایا، لیکن ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور آج ہسٹری کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ رومن دوبارہ پھر جیت پائے۔ قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے الگ ہے، کیونکہ باقی کتابوں کو انسانوں نے لکھی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے لکھا ہے، اور قرآن کے یہ سارے راز اس بات کا ثبوت ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے نا کہ ہمارے پاس اللہ کی دی گئی کتاب ہے۔